اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر ہوں گے جبکہ اللہ کی مخلوق پریشان ہوگی. زمین تانبے کی یا سورج سوا نیزے پر اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر ہوں گے. نہ انبیاء ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے. ایک دیہاتی نے درمیان میں کھڑے ہو کر پوچھا، حضور کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بتلا دیجیے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. فرمایا مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندانوں کے لوگ صرف اللہ کی نسبت پر اکٹھا ہوئے ہوں گے. یہ اس دن یہ نسبت کام آئے گی جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور بزرگوں، آدمی کی نسبت بدل جانے سے چیز کی قیمت بھی بدل جاتی ہے. ایک آدمی پونا میں آیا ہے کاروبار کے لیے. کہاں آئے گا، کہاں جائے گا، کوئی نہیں پوچھتا. جب ایک جماعت اللہ کی نسبت پر آتی ہے لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، بھائی جماعت آئی ہے، کیا کرنا ہے اس کا، کہاں کام لینا، کہاں بھیجنا، کیسی جماعت ہے، کیا کھلانا. آدمی فکر مند ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے کہ حج کے موسم میں میرے پاس سر منڈائی کو پیسے نہیں تھے اور حاجی بغیر سر منڈائے حلال ہوتا نہیں. میں ایک حجام کے پاس گیا، وہ کسی رئیس کی حجامت بنا رہا تھا. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے میرے سر کے بال بنا دیے، ایک پیسہ نہیں ہے میرے پاس. اس نے اس رئیس کو اٹھا دیا، حضرت ذرا ٹھہر جاؤ، اور اپنی چادر جھٹک کر صاف کر کے اس بزرگ کو بٹھایا کہ تشریف رکھنا، اور سر کے بال صاف کیے. یہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے یہ نیت کر لی تھی اللہ مجھے کہیں سے کچھ بھی دے گا سب سے پہلے میں اس حجام کو دوں گا، نائی کو دوں گا. جب اپنے خیمے میں پہنچے تو کسی نے 10 اشرفیاں ہدیے میں دی. کہنے لگے اے اللہ تو نے میرا امتحان جلدی لے لیا. اور 10 اشرفی لے کر اس نائی کے پاس پہنچے اور اس کے چادر پر 10 اشرفیاں رکھ دی. اس نے کہا حضرت کیا ہے یہ؟ کہنے لگے کہ میں نے نیت کی تھی کہ اللہ مجھے کہیں سے کچھ دے گا میں تیرے کو دوں گا. اللہ نے میرا جلدی امتحان لیا اور اللہ نے میرے کو 10 اشرفیاں دی. اب 10 اشرفیاں لے کر تیرے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قبول کر لے اسے. اور اس کے کپڑے پر 10 اشرفیاں رکھ دی تو اس نے بہت تیز نگاہ سے دیکھا اور کپڑا جھٹک کر پیسے اشرفیاں پھینک دی. کہنے لگے حضرت آپ بھی میرے بیپاری معلوم پڑتے ہو، اللہ کی نسبت کی کوئی قیمت بھی ہو سکتی ہے کیا؟ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نگاہ میں اتنا ذلیل تھا، اس سے پہلے کبھی میری نگاہ میں میری ذات اتنی ذلیل نہیں تھی. باقی اس نسبت کی کوئی قیمت نہیں. اور کہاں کہاں سے اللہ کے بندے کتنی قربانیاں دے کر آئے اللہ ہی جانتا ہے. یہ آنے والا مجمع بہت قیمتی ہے، اعلانات پر نہیں آیا بلکہ قربانیوں سے آیا ہے. اپنی جان مال لگا کے آیا ہے، اپنا وقت لے کر آیا ہے. نہ جانے کون ساتھی کتنے مرحلوں سے گزر کر آیا ہے، قربانی دے کر آیا ہے، چھٹی لے کر آیا ہے، کسی کو گھر میں بیمار بھی چھوڑ کر آیا ہے، اور راتوں کو جاگ کر آیا ہے. اتنا قیمتی مجمع ہے. اور کیوں آیا ہے؟ نہ اس کا مقصود دنیا ہے کہ مجھے نوکری ملے، نہ میری روٹی کا کپڑا اور روٹی کپڑے کا مسئلہ حل ہو، اس لیے نہیں آئے. بہت معمولی نسبت ہے. ان چیزوں کا وعدہ تو اللہ کا ہے، روزی کے ہم مالک ہیں. اس کے آنے کی نسبت یہ ہے کہ میری زندگی میں خدا کا دین آئے،
اور پوری زمین پر بسنے والے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، اور پوری دنیا میں اللہ کا دین سرسبز اور شاداب، قوم ایمان کی طرف آئے، اعمال کی طرف آئے، تمام دنیا کے مسئلے کا اور پریشانیوں کا حل یہی ہے، اس کی زندگی بن جائے۔ آج سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ وہ انسانوں کا بگاڑ ہے، چیزوں کا بگاڑ نہیں۔ آنے والے مجمع کی اپنی نیتیں، عزائم اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے ہیں، اور اس نسبت اس فکروں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی تھوڑی سی دیر بیٹھ کر فکر کر لے اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ میں کیا کروں، تیرا دین دنیا میں کیسے سرسبز و شاداب ہو، تھوڑی سی دیر فکر کر لے تو 70 سال کی نفل عبادتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ جنوب کے سفر میں تھے، میاں جی محراب قافلے کے امیر تھے، ہمارے نظام الدین کے پرانے بزرگوں میں ہیں۔ ہم لوگ ایک بستی بھٹکل میں پہنچے تو کئی لوگوں کا وہ ضرورتوں سے فارغ ہو کر نمازوں میں لگنے میں لگ گئے۔ میرا وضو تھا، میں نے 2 رکعت پڑھی اور دعا کی کتاب لے کے بیٹھ گیا۔ میرے کو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں دعا کی۔ کہ اس سے اونچا عمل کیوں نہیں کیا؟ کہ میاں جی سے اونچا عمل کیا ہوگا؟ چلیں گے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر فکر کر لیتے، اللہ اس بستی میں تیرا دین کیسے زندہ ہو، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آج تو دین زندہ نہیں ہوتا تمہاری فکروں پر، اگر 50 سال کے بعد بھی دین زندہ ہوتا تو خدا اس کا ثواب تم کو دیتا۔ کہ یہ ایسی کمائی ہے۔ اور اللہ تعالی اندر کو دیکھتا ہے، اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے، کیا عزائم ہے، کیا ارادے ہیں اس کے، اندر کی کڑھن کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی سے پوچھا قطب بنے گا قطب؟ بولے حضرت کیوں نہیں بنیں گے، ضرور بنیں گے۔ آج آدمی معمولی عہدے کے لیے مرتا ہے، یہ تو بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک قطبیت کا۔ حضرت کون سے راستے سے آدمی قطب بنے گا؟ فرمایا ایک راستہ، تیری 24 گھنٹے کی دھن ایک دھن بن جائے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو بیڑی پینے کی عادت ہے، 24 گھنٹے کی دھن اس کی بیڑی کی ہوتی، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی۔ سو کر اٹھے گا بھی تو آنکھ بعد میں کھولتا ہے، بیڑی کا ڈبہ پہلے دیکھتا ہے، پہلے بیڑی سلگائے گا، منہ میں رکھے گا، پھر آنکھ کھولے گا میں کہاں ہوں۔ اور نہ ملے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یار پان کھانے والے کو پان نہ ملے تو کہے گا یار منہ کا مزہ اچھا نہیں ہے، اور تمباکو کھانے والے کو تمباکو نہ ملے تو اس کی بھی کھوپڑی درست نہیں ہوتی۔ ہم لوگ گوا میں تھے، 2 ساتھی تھے، کہنے لگے چائے پینے کی ہے۔ میں نے کہا یہاں تو 10 بجے سے پہلے ہوٹل کھلتی نہیں، ہم کہیں سے چائے لائے۔ میں نے کہا جاؤ کہیں بھی پیے، کہیں سے بھی چائے لاؤ، اور رات کو 4 بجے بندرگاہ سے جا کر چائے لے کر آئے۔ اس کی جو طلب کی چیز ہوتی ہے آدمی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ایسی اس کی 24 گھنٹے کی دھن بن جائے اللہ کے دین کی فکر کی، 24 گھنٹے کی دھن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ایک دھن ہو اللہ کے دین کی۔ اے اللہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں، تیری بات لوگوں کی زندگی میں کیسے آئے، لوگوں کی زندگیاں کیسے بنے، تیرا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو۔ اللہ میں اس کے لیے کیا کروں، اس کے لیے سوچتا ہو، اس کے لیے مانگتا ہو۔ فرمائے یہ دھن تجھے مرنے سے پہلے قطب بنا۔